الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل ذكره: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی قدر، محترم حاضرین کرام، میری ماؤں اور بہنوں، معزز خواتین و حضرات، آج ملبیتری کے اس بستی اور اس علاقے میں اس مبارک اور عظیم مسجد کی افتتاحی نشست ہے. مبارک موقع ہے، برکت، رحمت، اللہ کے فضل و عنایت کا موقع ہے. مسجد بنانے والے، مسجد کی خدمت کرنے والے، مسجد کے بنانے کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنے والے، سب کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں. جو مسجد تعمیر کرتا ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر کو تعمیر فرماتا ہے. جو مسجد کے لیے کوشش کرتا ہے، جنت میں بلند درجات کی شکل میں اللہ کی طرف سے اس پر بدلہ دیا جاتا ہے. اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر ایک ظاہری اور مادی نوعیت کی ہے اور ایک معنوی، روحانی اور حقیقی نوعیت کی ہے. ایک تعمیر وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے در و دیوار بنائے جاتے ہیں. تعمیر وہ ہوتی ہے، کنسٹرکشن وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے دیوار، فرش، چھت، پلر، ان کا کام کیا جاتا ہے. اور یہ رمز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ، عبادت کا مقام اور جگہ اور پاکی کا سامان رکھا ہے. اس سے تیمم کر کے پاکی بھی حاصل کی جاتی ہے پانی کی غیر موجودگی میں، اور زمین کے ہر پاک حصے پر اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کو ایک متحدہ پلیٹ فارم دینے کے لیے، مسلمانوں کو سینٹرلائز کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اجتماعی عبادت کا نظام فراہم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے مسائل کو ایک سینٹر میں لا کر حل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے معاشرتی مسائل کے حل کے لیے ایک مرکز تعمیر کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عبادت، روحانیت، تقوی، للہیت، ربانیت، تعلیم، تربیت، خدمت، ٹریننگ، ان تمام پروگراموں کے لیے ایک ایسے مرکز اور سینٹر کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم کو تیار کیا جائے. اسی کا عنوان مسجد کی در و دیوار کی شکل میں سامنے آتا ہے. مسجد کا ایک ظاہری کنسٹرکشن ہے، ظاہری تعمیر ہے. اس میں حصہ لینا بہت عظیم کار ثواب ہے، اللہ کی طرف سے بے پناہ اجر اور نوازشات کے استحقاق کا ذریعہ ہے. لیکن اصل مسجد کی تعمیر لفظ ایک ہے عربی کا، عمرہ، یعمرو، جس کے معنی ہوتا ہے بنانا، بلڈ کرنا، کنسٹرکٹ کرنا.
ایک ظاہری کنسٹرکشن ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے بغیر دنیاوی مادی نامنمود شہرت اور ریا کی غرض کے جس نے بھی مسجد کو تعمیر کیا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر کو تعمیر فرماتا ہے۔ قرآن میں مسجد کے تعمیر کے معنوی نوعیت کو واضح کیا گیا ہے، جو آیتیں اس جلسے کے افتتاح میں امام صاحب نے تلاوت کی ہیں۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ مسجد کو تعمیر کون کرتا ہے؟ یہ کنسٹرکشن نہیں، مسجد کو معنوی طور پہ روحانی طور پہ آباد کون کرتا ہے؟ جو اللہ پر اور آخرت پر مکمل ایمان رکھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اقامت صلاۃ کا عمل کرتا ہے، زکوٰۃ کا نظام رائج کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اور صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے۔ مطلب اللہ کی کبریائی کا ادراک، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت شان کا احساس و ادراک، اس کے ساتھ سب سے بلند ہو کر صرف ایک اللہ کا احساس، یقین اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، پھر کسی اور کا خوف نہیں بچتا ہے۔ مسجد کو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے استعمال کرتا ہے، نماز کے نظام کو اجتماعی شکل میں قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ حقیقی طور پہ معنوی طور پہ مسجد کو آباد کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے ہدایت اللہ کی طرف سے مقدر کی گئی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس مقصد سے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ کی عبادت کا اظہار کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اور عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کیا ہے؟ مسجد عبادت کا سب سے اعلیٰ مرکز ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں صرف اللہ کی ہوتی ہیں، اس پہ اونرشپ کسی کی نہیں چلتی ہے۔ مسجد بننے کے بعد وقف اب وہ سارے مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر ہے۔ ایڈمنسٹریشن کے لیے، انتظام کے لیے ایک باڈی ہوتی ہے جو ضروریات کو حل کرنے کے لیے، مسجد کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے اور انتظامات کی نوعیت کی چیزوں کو کرتی رہتی ہے، لیکن مسجد پر حق صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ المساجد للہ، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام مسجد میں بلند نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کا سکہ مسجد میں نہیں چلنا چاہیے، کسی اور کا جھنڈا مسجد میں نہیں لگنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے، سارے مسلمانوں کا مرکز مسجد ہوتا ہے، اس میں جماعتوں کا مرکز نہیں ہوتا ہے، سیکٹس کا مرکز نہیں ہوتا ہے، علاقوں کا مرکز نہیں ہوتا ہے، خاص گروپس کا مرکز نہیں ہوتا ہے۔ مسجد جہاں ہے، وہ ایران و توران و افغانستان، سعودیہ، کہیں سے بھی کوئی انسان آئے گا، اس پر وہ اسی طرح کا حق رکھتا ہے اپنے عبادت کے اعمال کو پورا کرنے کے لیے جو مسجد کے پڑوس میں رہنے والا رکھتا ہے۔ اللہ کی ملکیت ہو گئی۔ بیوت اللہ، مساجد کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر ہیں، جو وہاں پہ ایمان والا آئے گا وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر عبادت کے نظام کو قائم کرنے کی غرض سے اللہ نے انسان کو عبادت کی تحقیق کے لیے پیدا فرمایا ہے، عبادت کے حق کو پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کے مقصد، عبادت کی حقیقت، عبادت کی معنویت،
عبادت کے مفہوم، عبادت کے صحیح تصور کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن سکیں۔ ہم اللہ سے جو عبادت کا اظہار کرتے ہیں، نماز کی شکل میں بھی ہوتا ہے، روزے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، حج کی شکل میں بھی ہوتا ہے، نکاح کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اولاد کے عقیقے اور رسوم جو ادا کیے جاتے ہیں ان کی شکل میں بھی ہوتا ہے، گھریلو زندگی کے اندر جو انسان کے معاملات ہوتے ہیں، معاشرت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ہوتا ہے، اخلاق کے جو نمونے اور مظاہرے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہوتا ہے، بزنس اور لین دین کے اندر جو معاملات کی نوعیتیں، احکامات اور شریعت کے کمانڈس ہوتے ہیں اس کو پورا کر کے بھی ہوتا ہے، پارلیمنٹ، سیاست، پولیٹکس کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی حاکمیت کے اعتراف و اقرار کے ساتھ جو سرگرمی کی جاتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے۔ پوری زندگی کے نظام کو ایک اللہ کی رضا کے مقصد کے تحت اس کے بتائے ہوئے راستے اور شریعت کے عین مطابق لانے کی فکر، جدوجہد، کوشش عبادت ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو وجود بخشا ہے، اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے، راستے واضح کیے ہیں، انسان راستے چنتا ہے اور جو راستہ چاہے اس پر چل سکتا ہے۔ عبادت اللہ کی اطاعت بھی ہے، عبادت اللہ کی بندگی بھی ہے، عبادت اللہ کی غلامی بھی ہے، عبادت اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا عمل بھی ہے، عبادت جسمانی اور ظاہری، روحانی، فکری، عقلی، قلبی طور پر اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینے کا نام ہے۔ فی الواقع عبادت خود سپردگی کا نام ہے، اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا۔ عبادت کا جو لفظ بنا ہے اس کے لفظ کے روٹ ورڈ کے مطلب ہی ہوتے ہیں جو تیار کر لیا جائے، ہموار کر لیا جائے، خشوع پیدا کر دیا جائے، جس کے اندر جھکنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، جس کے اندر ماننے کی بات پیدا ہو جائے۔ تو عبادت تسلیم و رضا، خشوع و خضوع، انابت و توجہ، سجدہ و بندگی، غلامی، ان سارے معنوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ایک اللہ کی کامل فرما برداری، ایک اللہ کی مکمل تابعداری، ایک اللہ کی ہر اعتبار سے اطاعت اور اللہ کے سامنے سجد و سجود ہو جانے کے لیے عبادت کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ اس کا سب سے اعلیٰ مظہر، سب سے عظیم نمونہ نماز ہے۔ نماز عبادت کی تکمیل کا سب سے حسین اور سب سے عظیم اور سب سے بنیادی ستون ہے۔ دین کا بنیادی ستون نماز ہے۔ اسی لیے عبادات کے اندر جو نماز کو اہمیت دی گئی ہے، نماز کو فضیلت دی گئی ہے، نماز کی تاکید کی گئی ہے اور اجتماعی طریقے پر نماز کے نظام کو قائم کرنے کی دعوت دی گئی ہے، وہ اسی بات کا اظہار ہے کہ مسلمانوں میں عبادت کے فریضے کی تکمیل کے لیے جو اسپرٹ پیدا ہوتی ہے وہ نماز ہی کے ذریعے سے آ سکتی ہے۔ ایک بندہ ہو، ایک انسان ہو، وہ معاملات میں اچھا ہے، معاشرت میں بڑا اچھا صاف ستھرا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین بہت اچھا کرتا ہے، معاشرے میں بڑا اچھا انسان سمجھا جاتا ہے، نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کا مستحق ہوگا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے آخرت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا ذرا اس کی نمازوں کو دیکھو، جس کی نمازیں درست ہوں گی تو آگے کے معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جس کی معاملات میں ٹال مٹول اور گڑبڑی ہوگی آگے کے معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ نماز بنیادی ایمان کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، اس لیے اس کو ایک اجتماعی شکل میں کرنے کے لیے مسجد کو قائم کیا جاتا ہے۔ نماز ہمیں تربیت دیتی ہے، نماز ہمیں اللہ سے جوڑنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے، نماز اللہ کی مناجات ہے، نماز اللہ کے سامنے خود سپردگی کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ انسان جب نیت باندھتا ہے، تکبیر تحریمہ کرتا ہے، تو اس وقت وہ پوری دنیا سے اپنے کو کاٹ کر
جسمانی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ احساس نماز کے لیے چاہیے ہے جو احساس انسان کو صحیح معنوں میں اللہ سے ملاقات کی لذت دیتا ہے۔ وہ نماز جس کے ذریعے سے اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، وہ نماز جس کے ذریعے سے اللہ سے مناجات کا عمل ہوتا ہے، وہ نماز جس کے ذریعے سے اللہ سے خاص تعلق اور رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ نماز مطلوب ہے اور اسی نماز کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بندہ جب اللہ کے حضور میں نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے دل و دماغ کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات و خیالات کو، اپنے جسم کو، اپنے آرگنز کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی جبین نیاز کو زمین پر ٹیک کر اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ مسجد کے ذریعے سے نماز کا نظام قائم ہوتا ہے، نماز کو اجتماعی شکل میں کیا جاتا ہے۔ مسجد حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ کی عبودیت، بندگی کا جو مظہر ہے نماز، اس کی شکل میں پورا کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کا ایک بڑا تعمیر کا مقصد یہ ہوتا ہے جو ہمیں قرآن کے ارشادات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سامنے آتا ہے کہ اس کو آباد رکھا جائے، مسجد کو زندہ رکھا جائے۔ مسجد زندہ رہتی ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کی رضا کے حصول کی کوششوں سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسجد تعلیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مسجد تربیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مسجد اصلاح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مسجد معاشروں کی رہنمائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مسجد کے اندر اس فریضے کی تکمیل انتہائی ضروری ہے، اور مسجد کے بنیادی مقاصد کا ایک حصہ ہے کہ اس کے اندر تعلیم کا نظام، لوگوں کی تربیت کا نظام، اور اس کو ایک فریضے کی شکل میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کی صورت میں ہفتہ واری ایک نظام عطا فرمایا، جس میں مسجد کے اندر عبادت اور مسجد کے اندر تعلیم دونوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز کو جو 4 رکعت کی ہوتی ہے اسی کو 2 رکعت کی شکل میں خطبہ دیا گیا ہے، 2 رکعت ظہر کی جو کم کر کے جمعہ بنایا گیا اور اس کی جگہ پر خطبے کا موقع دیا گیا۔ تعلیم، نصیحت، ارشاد، لوگوں کی تربیت، رہنمائی اور عبادت جو اللہ کی ہوتی ہے، نماز کی شکل میں ان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسجد کی تعمیر کی اغراض اور مقاصد میں سے ہے وہ معاشرے کے اندر لوگوں کی گائیڈنس، سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو صحیح رہنمائی، صحیح راستہ بتانا، صحیح ڈائریکشن دینا، اس کے لیے یہاں پہ انتظامات کرنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ مختلف نوعیتوں کے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، کسی کا مسئلہ ہوگا جو خاندانی ایشوز سے متعلق ہوگا، کچھ لوگوں کے مسائل ہوں گے جو معاملاتی نوعیت کے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کے مسائل زمین جائیداد کے ہوں گے، کچھ ہوں گے جن کے میراث اور والدین سے آنے والے ترکے کے سلسلے میں ہوں گے۔ تو مسجد کے ذریعے سے پورے معاشرے کو صحیح رہنمائی سپلائی کرنا، روحانیت کے مرکز کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو صحیح رہنمائی ان کے مسائل اور ایشوز کی شکل میں ایشوز کی صورت میں دینا، وہ مسلمانوں کی ذمہ داری اور مسجد کے اغراض و مقاصد کا حصہ ہے۔ مسجد کی تعمیر کی جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، اس کو ایمان اور نماز کے اقامت اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، یعنی جو مکمل طور پہ ایمان کو عملی شکل میں اختیار کر کے اللہ کے سامنے سرنڈر ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں مسجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ تو روحانی طور پہ تعمیر کرنا، عبادت کی شکل میں تعمیر کرنا، اور مسجد کو ذکر و اذکار سے تعمیر کرنا، قرآن کی تلاوت کے زمزموں سے معمور رکھنا اور آباد رکھنا، اور تربیت کے نظام کو قائم فرمانا،
تعلیم کے مستقل نظام کے لیے سینٹر اس کو بنانا، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع فراہم کرنا، افتاء کے نظام کو قائم کرنا، شریعت کے احکامات لوگوں کے تک پہنچانے کے لیے استعمال کرنا، لوگوں کے ڈسپیوٹس اور مسائل کو حل کرنے کے لیے مسجد کو سینٹر اور ان کے لیے رجوع کی جگہ بنانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صاف ظاہر ہے۔ ہمارے سامنے مسجد کا جو آئیڈیل ہے وہ مسجد نبوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا تو پورے مدینے کی ریاست کا وہ ایک مرکز بن گیا۔ لوگ دور دور سے بھی وہاں آتے اور ان کی چھوٹی یونٹس اپنے اپنے علاقوں میں مساجد کی شکل میں موجود رہی، لیکن ایک سینٹرل مسجد، ایک جامع مسجد تمام لوگوں کے مسائل کے لیے پورے ملک کے لیے ایک مرکزی جگہ مسجد نبوی کے طور پر قائم رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد سے لوگوں کے مسائل کو حل فرماتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، کسی علاقے میں جانے کے بعد سب سے پہلا اور اولین مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد کی تعمیر کا تھا۔ مکہ مکرمہ میں تو کعبہ موجود تھا، وہاں پر متولی شرک نہیں تھی، کفر و شرک تھا، ایون کعبے کے اندر آس پاس سینکڑوں بت لگے ہوئے تھے، لیکن وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے رہتے تھے، کیونکہ وہ ایک بنیادی مرکز، قبلہ اور جہت بننے والی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کرتے تھے۔ وہاں تو مائنورٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا قبیلہ مدینہ منورہ میں انٹر ہونے پر قبا کا ملتا ہے۔ مکے سے آتے ہوئے، جنوب سے آتے ہوئے جو علاقہ سب سے پہلے پڑا وہ قبا کا تھا۔ قبا کی بستی میں پہنچنے کے بعد ابھی مین سینٹر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس دروازے پر قیام فرمایا اور اس دروازے پر رہتے ہوئے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کو پہلے وہاں پہ تعمیر فرمایا، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لایا اور وہاں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، یعنی ایک جگہ کو متعین فرمایا جہاں نماز پڑھی، لوگوں کی جماعت کی، لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا، کئی دن قیام فرمایا اور وہاں پہ نماز کے نظام کو مکمل طور پہ قائم کر دیا۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، اس شہر کے اندر، ٹاؤن کے اندر تشریف لائے۔ ٹاؤن کے اندر تشریف لانے کے بعد جہاں پر اونٹنی بیٹھی اس پہلی جگہ کو مسلمانوں کے سینٹر کے طور پر، مسجد کے طور پر استعمال فرمایا اور مسجد کو تعمیر فرمایا۔ اب یہ جو مسجد تعمیر ہوئی، مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی، جو سارے مسلمانوں کے لیے انتہائی بابرکت، فضیلت، اجر و ثواب والی مسجد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھنے والوں کی جو ثواب اور فضیلت بتائی ہے، مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ نماز کا ثواب جس مسجد میں ملتا ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ لیکن مسجد نبوی کا جو ایک مکمل کمپلیٹ پروگرام تھا اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کے مطابق اپنی مسجدوں کو ڈھالنا ضروری ہے تاکہ مسجد سے وہ کام ہو سکے جو کام قرن اول میں ہوا تھا، جس کے ذریعے سے انقلاب آیا تھا، جس کے ذریعے سے تبدیلی آئی تھی، اس کے ذریعے سے معاشرے کو بدلا گیا تھا، اس کے ذریعے سے ایک زبردست ریفارم کا موومنٹ چلا تھا، اس کے ذریعے سے علاقوں کے علاقوں اور بستیوں کی بستیوں کو ایک اللہ کے عبودیت کے نشان کے تحت لایا گیا تھا۔ اس پروگرام کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ پروگرام کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا، 5 وقتہ نماز کا نظام قائم ہو چکا تھا، جمعے کو شروع فرمایا، لوگوں کو نصیحت جمعے میں دینا شروع فرمائی، ساتھ ہی ساتھ مسجدوں میں حلقے شروع کرائے، حلقے شروع ہوئے۔ ایک موقع، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا ایک گروپ صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے، قریب جا کے دیکھا سب بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی مناجات اور ذکر و اذکار میں مشغول ہے۔ ایک دوسرا گروپ دیکھا اور ان کو دیکھا وہ تعلیم کا عمل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ گئے، پوچھا تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم
جو باتیں دین کی معلوم ہوتی ہیں اس پر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہیں، اس پر ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ مت سمجھنا میں تمہارے بارے میں غلط سوچ کے تم سے سوال کر رہا تھا، بلکہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ میں جا کر تمہارے بیچ بیٹھوں۔ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ارشاد ملا تھا تو میں آیا ہوں۔ تو مسجد جس کے اندر ذکر کا بھی عمل ہو رہا ہے، مسجد جس کے اندر تعلیم کا بھی عمل ہو رہا ہے، مسجد جس کے اندر قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے، اللہ کی مناجات بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں، نفلی نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، عبادات میں مصروف لوگ بھی ہیں، تعلیم و تعلم کا نظام بھی چل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ مسائل پوچھنے والے آ رہے ہیں، ان کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ وہ کورٹ بنا ہوا ہے کہ لوگوں کے جو ایشوز ہیں اس پر آ کر وہاں سے آرڈیننس نافذ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر حد کو نافذ کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ مختلف قسم کے مسائل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرڈیننس پاس کر رہے ہیں۔ وہ دار الشورا بھی بنا ہوا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس بھی بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر تمام لوگ آ رہے ہیں۔ جب کوئی جنگ کا ایشو ہے، کہیں باہر جانے کا ایشو ہے، کسی ملک کی طرف سے حملے کا ایشو ہے، مسلمانوں کے کسی بھی نوعیت کے فائنینشیل، اکنامیکل کسی بھی نوعیت کے ایشوز ہیں تو اس کے لیے مشورے کے لیے الصلاۃ جامعہ یہ عنوان دے کر، یہ اعلان کر کر تمام لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ایک اعلان کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے خاص منتخب لوگوں کو اہل شورا، اہل حل و عقد کو جمع کر کے مشورے کیے جاتے ہیں، مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے فرما رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک علاقے کی ایک سینٹرل مسجد ہوتی ہے، یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک پروگرام ہے اور اسلام کا ایک نظام ہے جس کے اندر ایک جامع مسجد کا تصور کیا جاتا ہے۔ ایک جامع مسجد ہوتی ہے جس کے ذریعے سے تمام یونٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور تمام علاقوں کے اندر ایک بنیادی رہنمائی پہنچائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک علاقے کے اندر چھوٹی چھوٹی علاقائی مسجد ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی ایک چھوٹے پیمانے پر ان تمام چیزوں کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جو کہلاتی ہے اس کا بھی یہی طریقہ کار اور منہج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دین کے مشن پر آگے جانے کے لیے تیار کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ ہی ایک مدرسے کو قائم فرماتے ہیں جو مدرسۃ الصفہ ہے۔ مسجد نبوی سے لگا ہوا، مسجد نبوی کے اندر ہی ایک چبوترا ہے، اس چبوترے کا نام الصفہ ہے۔ صفہ عربی میں کہتے ہیں چبوترے کو۔ بہت سے صحابہ تھے جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے، غریب صحابہ تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے انتظامات نہیں تھے، ہاسٹل نہیں تھا، مدینہ منورہ میں رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، دوسرے ملکوں سے، دوسرے علاقوں اور بستیوں سے وہاں موجود تھے، تو ان کے لیے ہاسٹل کا انتظام صفہ میں تھا۔ صفہ ان کا ہاسٹل تھا۔ اس کے اوپر چھت میں کھجور کے تنے کے ذریعے سے جو چھت بنی ہوئی تھی وہاں پہ کھجور لا کے ٹانگ دیے جاتے تھے اور وہ لوگ حسب ضرورت اس کو توڑا کرتے تھے۔ مختلف گھروں سے ان کے کھانے پینے کے انتظامات کیے جاتے تھے، ٹفن ان کو پہنچائے جاتے تھے۔ ایک ایک صحابی ذمہ داری لیتا تھا آج میرے گھر میں یہ مدرسے کے طلباء جائیں گے اور میں وہاں پر ان کی ضیافت کروں گا۔ ان میں ابو ہریرہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ نقل کرنے والے، روایت کرنے والے اسی مدرسۃ الصفہ کے شاگرد تھے، طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، جو وہیں آ کے پڑھ گئے تھے، 2 دن بھوکے رہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کبھی کبھی بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے مجھے مرگی ہو گئی ہے، میرے منہ کے اوپر وہ جو چپل ہوتی اس کو سنگاتے تھے۔ اس دور میں سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح سے گردن پر پیر رکھنے سے اور منہ پر کچھ اس طرح چپل کو پھیرنے سے ہوش آ جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے مرگی نہیں تھی، بلکہ میں بھوک و پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو نہیں چھوڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں عرض کرتا رہتا تھا، جھولی پھیلا دی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھولی کو بھر دیا تھا اپنی حدیث کے ذریعے سے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے۔ اس طرح مسجد نبوی کے ذریعے سے ایک مدرسہ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی، کیونکہ اس یونیورسٹی کے ذریعے سے جو اسٹوڈنٹ وہاں سے فارغ ہوئے، گریجویٹ ہوئے، وہ دنیا
کے ایک ایک علاقوں میں جا کر ہزاروں یونیورسٹیاں تعمیر کرنے والے بنے، پارلیمنٹ بنانے والے بنے، ایک ایک علاقے میں اسلامی گورنمنٹ کو لانے والے بنے، فتح کرنے والے بنے، بستیوں کی بستیاں انہوں نے فتح کی اور علاقوں کے علاقوں میں علم حق اور نورانی علم کے ذریعے سے ایک روشنی پھیلا دی۔ تو مسجد کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جب کچھ ٹریننگ کا مسئلہ آتا ہے، جنگی نوعیت کی ٹریننگ کی جاتی ہے، تو اس کی تیاری کے لیے بھی مسجد کے گراؤنڈ کو یوز کیا جاتا ہے۔ مسجد بہت وسیع زمین تھی مسجد نبوی، اس کے آگے کا ایک حصہ تھا جس کے اندر تنوں کے ذریعے سے ایک گھیر دیا گیا تھا اور چھت اس کی بنا دی گئی تھی، وہاں پہ نماز ہوتی تھی۔ باقی آگے کا پیچھے کا جو حصہ تھا وہ خالی جگہ تھی اور اس سے لگ کر دائیں اور بائیں حجرے تھے، کمرے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد نبوی کے لیفٹ سائڈ میں، بائیں سائڈ میں رہتی تھی، ایک حجرہ بنا ہوا تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے۔ تو اس حصے کو، جو پیچھے کا کھلا ہوا حصہ تھا، مختلف پرپز میں یوز کیا جاتا تھا اس گراؤنڈ کو، یہاں تک کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس کو ہاسپٹل کے طور پر بھی یوز ہوتا تھا، دارالشفا کے طور پر بھی اس کا استعمال تھا۔ ایک صحابی جب بیمار ہوئے تھے، ان کا گھر مسجد نبوی سے ذرا دور تھا، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص فضیلت بھی ان کے لیے ارشاد فرمائی۔ غالباً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے ذریعے سے ان کے قبیلہ بنو قریظہ کے سلسلے میں فیصلہ بھی لیا گیا تھا، ان کو طلب فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان کی بات کو مانا جائے گا، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ان کے ذریعے سے آئے گا۔ انہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا اس قبیلے کے بارے میں کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جائے اور ان کے بچوں کو اور ان کے عورتوں کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے، کیونکہ انہوں نے جو یہودی قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کو بہت سخت طریقے پر نقصان پہنچایا تھا، ستایا تھا۔ وہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس پر گفتگو نہیں ہے، لیکن ان کے فیصلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا اور ان کو طلب فرما کے ان کو قاضی بنایا اور ان کے فیصلے کو نافذ فرمایا۔ ان کے لیے ٹریٹمنٹ اور ان کے لیے جو روم تھا وہ مسجد نبوی سے جڑا ہوا ہی ایک روم تھا جہاں ان کو رہائش دی گئی تھی، جہاں ان کو رکھا گیا تھا، وہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا تھا اور وہیں پر ہی ان کا پھر اخیر میں بعد میں انتقال اور وصال بھی ہوا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کو ملٹیپل پرپز کے ساتھ استعمال کیا جا رہا تھا، جو یوں سمجھیے ایک سوسائٹی کو اپبرنگ کرنے میں، لفٹ کرنے میں، اپلفٹ کرنے میں، اوپر اٹھانے میں، ترقی دینے میں، اس کے صحیح پروگریس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس مسجد کے پیغام کو سمجھتے ہوئے بنیادی طور پر نماز کے نظام کو اجتماعی شکل میں نافذ کرنا، نماز کو قائم کرنا، اللہ کے ذکر اور دعا اور مناجات تلاوت میں مشغول رہنا، تعلیم و تعلم کے نظام کو قائم کرنا، مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کو مسجد کی طرف رجوع کرنے کے مواقع دینا اور یہاں پہ ایسے انتظامات کرنا کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں، یہ مسجد کی معنوی تعمیر کا اصل پیغام ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں اپنی مسجدوں کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے اور اس عظیم مقصد کے لیے مسجد کو ڈھالنا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس مسجد کو تعمیر کرنے والے، اس مسجد میں خدمت کرنے والے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔